لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم بالسماء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی ہے دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے. یا الہی پھر ہم میں وہ صدیق سا ایمان پیدا کر. فاروق سا کوئی جلیل القدر انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ صاحبان، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مولانا سبیل اللہ صاحب اور مولانا عجیب صاحب تقریباً 2 گھنٹے سے ہم اور آپ سمجھا رہے ہیں، لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے، شیر کو رہی ہے، نماز کو رہی ہے. تعجب ہے اتنی حدیث کی بات بتائے اور میری گھر کی بہن ماں کہہ رہی ہے کہ شیر کو رہی ہے، کچھ کو رہی. اللہ کی بندی، یہ ستسنگ ہے، یہ ستسنگ ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں دیکھتے ہوں گے مندر میں جب کوئی آدمی کچھ کتھا کہتا ہے، اطمینان سے بیٹھنے والی 75 سال کی بوڑھی ماں ہوتی ہے، بالکل ایسے بیٹھی ہوتی ہے گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوتی ہے. پتہ نہیں ہماری تہذیب ان کے
یہاں چلی گئے، ان کی جتنی برائی تھی ہمارے اندر آ گئی، ان کی اچھائی تو ہم نہیں لے سکے، ان کی برائی ہم اپنے یہاں لیے، اور جتنی اچھائی ہماری تھی وہ سب کے سب اپنا لی۔ مثال کے طور پہ موٹی موٹی بات بتا رہے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم گھر بناؤ تو اپنے گھر میں ایک مصلی گاہ بناؤ، اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ کسی مسلمان کے گھر میں نماز پڑھنے والا گھر نہیں ہے، جتنا ہندو بھائی ہے سب کے گھر میں ایک گوسائی گھر ہوتا ہے۔ دیکھیے کلوٹ، دیکھیے ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ہم جتنے، اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ہندو محلے میں جائیے سمجھ میں آ جائے گا، ہندو باسی صاف ستھرا، ان کے بچے صاف، ان کا دروازہ صاف، ان کا بستر صاف، ان کا کھانا صاف، اور جیسے گندگی دکھائی دی اچھا یہ میاں صاحب کا گھر ہے، کیونکہ میاں صاحب کے محلہ میں گندگی، پوہر، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے گلی، ان کی محلہ، ان کے بستر، ان کی گاڑی، ان کے گھر، ہر چیز کچرا ہے۔ یہ ہمارا کلچر تھا، یہ ہمارا اسلام نے ہمیں تعلیم دیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہماری تعلیم کو چھین کر اپنے لیے بنا لیا، اور ہم نے ان کے برائیوں کو اپنے اندر لے آیا۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ جو ہے عجبت لمبتائی دلالت بالہدا ومن یشتری دنیا بالدین عادت، تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ ہم لوگ بیچتے بھی ہیں۔ یہاں قیمتی باتیں ہم بتا رہے تھے، ہمارے علماء بتا رہے تھے، بہترین بات، اس بات کو سننے کے لیے 10 لاکھ روپے پرانے زمانے میں اور آج کے بھی زمانے میں خرچ کیے جاتے، پھر بھی نہیں سن پاتے ہیں لوگ۔ سفر کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے کئیوں کی موت ہو گئی ہے اس کام میں چلنے کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ڈمریا کی بستی میں پہلی مرتبہ تاریخ پہ لکھا جائے گا کہ پہلی مرتبہ قاری صاحب نے اللہ کے ماننے والے، اللہ اس کے رسول کے پڑھنے والے حدیث ان عالموں کو اس بستی میں پہلی مرتبہ جمع کیا تھا جو کل اللہ کا رسول کی جو ہے باتیں بتلا رہے تھے۔ یہ کوئی مرحا یا کوئی اللہ ادھر کی نعت نہیں ہے جو آپ کو رات میں سمجھیں، اسلام کو سمجھیں۔ کتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کیے شہر میں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے کلیہ میں اجمیر جاویں ارکا چھوچھا، ہر سال بہراج جاویں بیاہیں والے بابا۔ آپ ایسا سننا پڑھ سکتے ہیں، آپ کے دل میں یہ ہوتا ہوگا کہ جب حاجی چلے مدینہ جی راو بے چین، مطلب جھومیں اور جھمائیں۔ یہ دین نہیں ہے، قرآن سنویدھان ہے۔ قرآن ہمارا اسلام کے بیٹوں کے لیے، فرزندان اسلام کے لیے زندگی جینے کا ایک ضابطہ حیات، ایک سنویدھان اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں دیا۔ اس سنویدھان کو ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، ہمارے علماء آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو راستہ، وقت نہیں ہے، رات بھی کافی ہو چکی ہے، 9:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، 9 بج چکا ہے تقریباً۔ جو راستہ ہم اور آپ اس وقت سوچتے ہیں کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، اللہ کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ راستہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جس میں ہم اپنے آپ کو خیر کا راستہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بھلائی کا راستہ سمجھتے ہیں، وہ بھلائی کا راستہ نہیں ہے۔ راستہ بھلائی کا وہ ہے جو ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتلایا۔ راستہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چن کے دیا ہے، وہ راستہ بہترین راستہ ہے۔ دنیا کے تمام راستوں میں سب سے بہترین راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مسلمانوں سے، آپ کہہ دیجئے ان ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوا ہے، مسئلے نو سنسکارہ
جن کو دنیا مسلمان کے نام سے جانتی ہے، ان مسلمانوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے نبی سے محبت کرنا سیکھو، پہلے اپنے نبی سے محبت کرنا سیکھو۔ نبی سے محبت کا جو راستہ آپ نے بتلایا ہے کہ نبی سے محبت کیسے کی جائے، کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے ہمیں رسول اللہ کا راستہ چننا ہوگا۔ مسلمانوں کا جو راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہمیں پہلے اس راستے کو دیکھنا ہوگا، چلنا ہوگا، پھر اس پر عمل کر کے جو ہے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آج ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں داڑھی والے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹوپی والے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب رسول کو ماننے کی بات آ جائے تو آپ وہاں پر دلال بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی نے بیان فرمایا کہ نکاح بالمساجد، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، جب مولوی صاحب نکاح کرنے کے لیے آئے تو جگہ کا انتخاب کون سے ہونی چاہیے؟ دروازے پہ نکاح ہونی چاہیے یا بازار میں ہونی چاہیے؟ النکاح فی المساجد، کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں نکاح ہونی چاہیے۔ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کے دیوانے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ نکاح کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم مسجد میں نہیں جا کر دروازے پہ پڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ، دنیا کی 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ کیا کہا؟ دنیا میں 3 ایسی چیزیں ہیں اللہ نے جو میرے سینے کے اندر اتار دیے، میں 3 چیزوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب نبی کے جو ماننے والے لوگ تھے نا، وہ سننے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ میرے محبوب کو کون سی 3 چیزیں پیاری ہے، ذرا میں بھی اسے چاہتے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، لو کان حبک صادقا لا تعته ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ جو آدمی کسی سے پیار کرتا ہے تو محبوبہ کی ہر ادا انہیں بھانے لگتی ہے کہ نہیں؟ محبوبہ کہتے کہ آداؤ فلا جگہ، باپ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، ماں کی بات کو توڑ دیتا ہے، لیکن محبوبہ کی بات کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ محبوب اپنی محبوبہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، جب نبی نے کہا وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، اے میرے صحابہ، دنیا کی 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں محبوب بنا دی ہے۔ صحابہ سننے کے لیے بے قرار کہ میرے محبوب بتائیے نا آپ کی چیز سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ذرا میں بھی انہیں سنوں، میں بھی اس پہ عمل کروں۔ کیا فرمایا مسلمانوں؟ الطیب والنساء وفی روایت المرۃ الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ذرا سنیے میری ماما نے، نبی نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے دل میں خوشبوؤں کی محبت کو ڈال دی ہے، میں خوشبوؤں کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور پیار ہی نہیں بلکہ میرے دل بھی جو ہے اسے چاہنے لگی ہے۔ آج دیکھیے کوئی بھی کارکرم مسلمان کا خوشبو کا پتہ نہیں ہے، اور ہمارے ہندو بھائی چھوٹا تو چھوٹا پوجا کرتا ہے، خوشبو بغیر خوشبو کے کوئی جو ہے کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر قربان چاہیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، ان کی چاہت پر فرمایا کہ میرے صحابہ، میں سب سے پہلے اگر پیار کرتا ہوں دنیا میں تو سب سے زیادہ میں خوشبو سے پیار کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک خوشبو نہیں لگاتے تب تک وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اللہ بغیر وضو کے، بغیر خوشبو لگائے قرآن کا صحیفہ نہیں کھولتے تھے، اور کہتے تھے کہ میرے نبی کی سب سے چاہت، میرے نبی کی سب سے پہلی پسند خوشبو ہے۔ آج ہم مسلمان
گھر میں بھی جا کر خوشبو لگانا پسند نہیں کرتے. جمعہ کا دن ہے بے شرم مسلمان مکے اور مدینے سے کٹ کے آتے ہیں, عرب سے کٹ کے آتے ہیں, ملیشیا سے کٹ کے آتے ہیں, اپاچی گاڑی پہ چلتا ہے, لیکن خدا کے گھر میں جاتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بازار کا منگتا فقیر انسان اللہ کے گھر میں جاتا ہے. آپ دیکھیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ گرمی اور شدید ٹھنڈی کے موسم میں جب مسجد سے آواز آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, امام زین العابدین وضو بنا کر گھر سے نکلتے. لوگ کیا دیکھتے کہ امام زین العابدین کے پسینے چھوٹ رہی ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں امام زین العابدین جب وضو بنا کر مسجد کے نکلتے تو چہرے پر جو ہے پسینے میں ترتے. لوگ پوچھتے کہ امام صاحب ٹھنڈی کا موسم ہے, گرمی ہے نہیں, اور آپ کے چہرے پہ پسینہ کیوں ہے؟ کہاں صاحب لوگوں, میں ڈرتا ہوں کہ میں کس کی عدالت میں جا رہا ہوں. یہ رب کی عدالت ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں رب کی عدالت میں میرا آنا رب کو پسند نہ ہو, اس لیے ڈرتے ہوئے پسینہ چھوٹ جاتا ہے کہ خدا کے گھر میں جاؤ. آج اگر ہندوستان آج اس 2 نمبر کے پردیش کے مکھیہ منتری لال بابو راؤت جی جو ہے اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ فلاں دن جنک پور آئیے تو آپ تیاری کریں گے, کپڑے کی صفائی, گاڑی مکھیہ منتری صاحب نے بلایا ہے, ہو سکتا ہے کہیں میرا کپڑا نہ مہکنے لگے, کہیں میرا جوتی تو پھٹا نہیں ہو, آپ تیاری کر کے جائیں گے. لیکن قربان بھائیے ایسے حضرات پر مکان تو بنا لیتے ہیں, اپاچی تو خرید لیتے ہیں, ٹریکٹر تو خرید لیتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ہے جمعہ کے دن بھی مسلمان جو ہے خوشبو نہیں لگاتے ہیں. اب کب لگاؤ گے؟ جب قبر میں تو کفن میں جاؤ تو مرے ہوئے مردے میں جب لپٹ جاؤ گے تو اس وقت لوگ چھڑکتے ہیں اور زیادہ چھڑکتے ہیں. ارے بیوقوفو, جب کہ حضور کی حدیث آتی ہے فَضَلْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا كَافُورًا, آج تو یہ بھی مسلمانوں کو پتا نہیں ہے کہ مردے نہ مر جائے گھر میں تو کیسے غسل دیا جائے. آج لوگ دیکھیے, آج ہم مسلمان ہیں, کرتے محبت نبی سے محبت, خوب محبت, اتنا مسلمان ہے, لیکن جب گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو مولانا صاحب آپ ایمانداری سے بتائیے, کسی مردے کو آپ نے دیکھا اس علاقے میں جب کوئی مرا ہو اور اس کو لوگ نہا رہے ہو تو کافور پانی میں ملاتا ہو, دیکھا آپ نے؟ حضور کی حدیث آ رہی ہے فَجَعَلْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا كَافُورًا, جب مردے کو پانی میں سے نہلاؤ تو پانی کے اندر آخر ڈول میں کم سے کم کافور ملاؤ, پھر کافور ملا کر مردے کو غسل دو. اللہ اکبر. اور آج کہیں گے مسلمان ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میرے صحابہ, دنیا کی 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں جو محبوب بنائی ہے ان میں سب سے پہلی چاہت نمبر 1 پر جو ہے میرا کام یہ ہے کہ میں خوشبو سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور سن لیجیے میری ماں آپ پر خوشبوئیں لگانا حرام ہے, آپ گھر سے باہر خوشبو لگا کر نہیں نکل سکتی ہے. اسلام کی بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں خوشبو لگائے اپنے شوہر کے لیے, تاکہ میرے شوہر جب آئے تو اپنے شوہر کو دیکھ کے جب بیوی مسکراتی ہے تو خدا کی قسم ہے مسکرانے میں بھی ربداری ہو جاتا ہے. عورتوں کو خوشبو لگانا گھر سے نکلنا منع ہے, گھر میں لگا کر رہ سکتی ہے. مرد چاہے جہاں بھی جائے کم سے کم رب کے گھر کا بھی خیال کر لیا کرے. لیکن آج مسلمانوں میں وہ چیز نہیں ہے. مسلمانوں میں کیا رہ گیا؟ مسلمانوں میں لمبے مسجدوں کے منارے بناؤ, ٹائلس لگاؤ, جھنڈیاں گھر میں لگاؤ, لیکن جب نبی کی بات آ جائے اپنے بیوی کی بات مانو. میری بیوی نے کہا کہ مولوی صاحب باجے بجنا پڑے گا, گان بجان تو ہونا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے. کہتے نہیں مرزا, بیوی نے کہا ہے, بچے کہہ رہے ہیں, بیٹا میرا بیٹا بدیش سے آیا تو کہہ رہا ہے کہ میں لگا لو تھوڑا رات میں. کیسی ہوا؟ نبی کا جھنڈا گھر پہ لگایا, تمہاری بیویاں رات میں جو ہے نبی کے خلاف کام کر رہی ہے, وہ جھنڈے کے نیچے شرم کھاؤ ایسے مسلمانوں.
جنہوں نے نبی کا جھنڈا روکا ہو اور پھر نبی کا کام جو ہے اپنے گھر میں جو ہے الٹا کر رہے ہو، اللہ کی قسم ہے لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو ایک اپنے نبی کا جھنڈا بوکتا ہے اور گھر کے نیچے شیطان کا جھنڈا بوکتا ہے۔ پھر تم کیسا مسلمان ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اپنے گھر کے اوپر اگر ماوادی کا جھنڈا ہے اور میٹنگ جو ہے کانگریس کا کرتے ہو تو تمہارے پارٹی کے جو ممبران ہوں گے وہ تمہیں اپنے پارٹی سے خرچ کرتے ہیں کہ تم نے جھنڈا لگا رکھا ہے اس پارٹی کا اور میٹنگ کرتے ہو فلاں پارٹی کا۔ آج ہم مسلمان یہی کرتے ہیں، ہم نے نبی کا جھنڈا لگایا اور گھر میں شیطان کا ڈنکا بنایا۔ اے لوگوں شرم کھاؤ میری مائیں، ہمارے بہنیں، ہمارے بزرگوں سنو۔ آگے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمایا الدین والنساء وفی روایت المرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے میرے صحابہ، دوسرے نمبر پہ جو میری پسند ہے، میری چاہت ہے، اے مسلمانوں، اے اسلام کی بیٹیوں سنو، اسلام کی بیٹیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ بھی سنیں۔ نبی کی پہلی پسند خوشبو ہے اور دوسری پسند آپ نے جو فرمایا وہ رفیق حیات، وہ خاتون، وہ آدم کی بیٹیاں مجھے زیادہ پسند ہے جن کے جبین، جن کے پیشانی اللہ کے سجدے کے لیے تڑپ رہی۔ اللہ زمین پہ ان کی پیشانی رب کے سامنے جھکنے کے لیے بےقرار ہو ان کی پیشانی، وہ رفیق حیات، وہ اسلام کی بیٹیاں مجھے زیادہ پسند ہے۔ جب مسجد سے آواز آتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی کو بند کرنے والی وہ عورت مجھے زیادہ پسند ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اے اسلام کی بیٹیوں، اگر تم میدان میں ہو تو اگر آواز سنتی ہو کام کو روک کر کے مصلی پہ جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ اگر ایسی ماں بہنن، اگر ایسی اسلام کی بیٹی عمل نہیں کر رہی ہے تو حضور نے فرمایا ایسی عورت مجھے پسند نہیں ہے، ایسی خاتون اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ جو خاتون شادی کے موقع پر ناچ کرتی ہو، ڈانس کرتی ہو، شادی کے موقع پر اپنے سے غیر محرم مردوں کے جسموں میں افضل لگاتی ہو، ایسی عورتیں اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آج کل کی ہماری ماں بہنیں ایک مرد کو بیٹھا لیتے ہیں اپنے بیٹ پہ ننگے کی شکل میں اور ان کے پورے بدن کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک عورت نے ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا تو نبی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہ اجنبی عورت ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کر سکتا ہوں۔ آج کی عورتیں اپنے غیر محرم مردوں کو بیٹھا کر اس کو ننگے کر کے جو ہے ان کے پورے بدن کو جو ہے شیطان کے نقش قدم پر جو ہے اپنے گھر میں کام کرتی ہے، اور بے شرم انسان اپنے گھر پہ اسلام کا جھنڈا لگاتا ہے۔ وہ عورتیں اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کے اگر